حالانکہ عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھے، لیکن یہ جو موجودہ دور ہے، اگر اس موجودہ دور کو دیکھیں تو پہلے تو مرد جو ہے وہ تانک جھانک کرتے تھے، کوئی برا نہ مانے، کوئی ہماری بہن بیٹی، کیونکہ ہم یہاں پر ایک جنرلی بات کرتے ہیں، کسی خاص کو نشانہ نہیں بناتے۔ آج آپ اس دور میں دیکھیے کہ یہ دور اتنا خطرناک ہو چکا ہے، اتنا خطرناک کہ ہماری بچیاں بھی تانک جھانک کرتی ہیں۔ یعنی اب جو ہے لڑکی جو ہے وہ مرد کو آمادہ کرتی ہے۔ ابھی لڑکی یہ تانک جھانک کر کے راستے میں کئی ایسے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ مولانا صاحب فلاں ایک لڑکی، حالانکہ باپ پڑھتا ہے، ایسی تانک جھانک کہ ایک نسل سے نوجوان لڑکوں کو دیکھنا ٹک ٹکی باندھ کر، میرے رب نے بالکل صحیح فرمایا کہ مسلمان عورتوں کو بھی حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی یعنی اپنی سجاوٹ اور حسن و جمال کی حفاظت کریں، اور اپنا حسن فرمایا کسی کو نہ دکھائیں جو حصہ بدن کا ظاہر ہے، مثلا یہ ہاتھ کے دو پیر یہ ظاہر ہے، پاؤں جو ہے یہ ظاہر ہے، صرف جو ہے یہ ٹخنوں تک، اس سے اوپر یہ منع۔ یہ جو آج کل فیشن نکلا کہ ہماری بہن بیٹیاں پنڈلی تک پاجامے اور شلواریں پہنتی ہیں، برقعے وغیرہ سلواتی ہیں تو اونچے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ صرف اور صرف ٹخنوں تک جو ہے یہ پاؤں اتنا اور یہ ٹخنے تک، صرف اس کا حکم ہے، یہ تو ہاتھ اور یہ چہرے کی ٹکلی۔ لیکن یہاں پر علماء نے اس دور میں کلام کیا کہ چونکہ چہرے کی وجہ سے فتنہ ہوتا، چہرے کی وجہ سے فساد پیدا ہوتا، چہرے سے اس کا حسن جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، اس کی خوبصورتی ظاہر ہو جاتی ہے، تو اس دور میں جو ہے علماء نے جو ہے اسے بھی چھپانے کا حکم دیا، نقاب کرنے کا حکم دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر، اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر کوئی مرد اس کی طرف کھینچا چلا جائے، کوئی مرد جو ہے اس کی رغبت ہو، اس لیے جو ہے وہ نقاب کرنے کا حکم دیا گیا۔